جنرل پرویز مشرف کے وہ جرائم جن کی سزا ملنا ابھی باقی ہی تھا کہ اس سے پہلے ہی وہ دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ آخر وہ کون سے جرائم ہیں جن کی سزا ملنا ابھی باقی تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں آواز۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنرل پرویز مشرف کو 2007 ایمرجنسی پر خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی، جس پر پورے ملک میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ تفصیلی فیصلے میں سابق عامر کی لاش ڈی چوک میں لٹکانے کا حکم دے کر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جناب وقار سیٹھ نے اور بھی جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے عمران خان ایک قدم آگے جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سزا خلاف شریعت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لاشوں کو لٹکانے کی اجازت نہ تو شریعت دیتی ہے اور نہ ہی انسانی حقوقوں کے علمدار کبھی یہ چاہیں گے کہ انسانی جسم کی اس انداز میں بے حرمتی کی جائے۔ لیکن کیا جنرل پرویز مشرف کے حامیوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ خود کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جنرل پرویز مشرف نے ایسے کون سے کام کیے تھے جس کی وجہ سے انہیں سزائیں دی گئی تھی۔ 2002 کے الیکشن سب سے دھاندلی شدہ الیکشن مانے جاتے ہیں، جو کہ جنرل پرویز مشرف کی چھتری تلے ہوئے تھے۔ ہر عامر کی طرح جنرل پرویز مشرف کو بھی جمہوریت کی ضرورت تھی اور اس مقاصد کے لیے انہوں نے نیب کے ذریعے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی میں نقب لگائی۔ مسلم لیگ نواز کو توڑا گیا، اس کے لیڈران پر نیب کے کیسز بنائے گئے اور ان کیسز کے ذریعے پہلے مسلم لیگ ہم خیال اور بعد میں مسلم لیگ قائد اعظم تراشی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے وہ الیکشن تھے جس میں راتوں کو ووٹ کی گنتی مکمل ہونے پر جیتے جانے والے امیدوار صبح الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن میں ہارے جاتے اور اس کے باوجود بھی کراس فلورنگ اور ہارس ٹریڈنگ کا بدترین مظاہرہ ہی تھا، جس نے فوجی عامر کے لیے عوامی حمایت کا ڈونگ رچانے کا سامان اکٹھا کیا۔ جرائم نمبر 2، مختارہ مائی پر غیر ملکی شہرت کے لیے ریپ کروانے کا الزام عائد کیا تھا۔ 2005 میں مختارہ مائی کا کیس منظر عام پر آیا۔ مختارہ مائی کو کئی افراد نے زنا بالجبر کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ واقعہ عالمی سطح پر میڈیا میں اچھلا تو ستمبر 2005 میں جنرل مشرف نے واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں یہ پیسہ بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں، کینیڈا کا ویزا، شہرت لے کر لکھپتی بننے کی خواہش رکھتے ہیں تو خود کو ریپ کروا لیں۔ ان الفاظ نے پوری قوم کی آنکھیں کھلی رکھ دی۔ جرائم نمبر 3، چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کی تذلیل۔ مارچ 2007 میں جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو عہدہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کیا تو ان کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل بھجوا دیا۔ اسی کیس کی پہلی پیشی کے دن افتخار چودھری کو نہ صرف بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا بلکہ وکلا پر ڈنڈے بھی برسائے گئے۔ اس تحریک نے زور پکڑا تو چیف جسٹس کو بحال کر دیا گیا، لیکن افتخار چودھری نے NRO اور مشرف کے باوردی صدارتی انتخابات لڑنے کے اقدام کے خلاف درخواستوں کی سماعت شروع کی تو ایمرجنسی لگا کر نہ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے 60 سے زائد ججوں کو نوکریوں سے نکال دیا بلکہ انہیں گھروں میں محصور کر دیا۔ یہ جج اگلے کئی ماہ تک محصور رہے اور بالآخر 18 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی تو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے پارلیمنٹ کے فارم سے حکم جاری کیا کہ جج کی نظر بندی ختم کی جائے۔ تب جا کر یہ نظر بندی ختم ہوئی جبکہ جج کی بحالی کی گئی۔ جرائم نمبر 4، ڈرون حملوں کی اجازت۔ جنرل پرویز مشرف ہی کے دور میں امریکہ کو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون جیسے کبھی اور غیر انسانی ہتھیار کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ اگلے چند سالوں میں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہزاروں بے گناہ قبائلی شہریوں کی جانیں گئی اور ہزاروں کی تعداد میں بوڑھے، بچے اور خواتین و حضرات اپاہج بھی ہوئے۔ جرائم نمبر 5، لال مسجد آپریشن میں پھر طاقت کا بے جا استعمال ہونا۔ لال مسجد آپریشن نے جنرل پرویز مشرف کی مقبولیت کو سب سے بڑا دھچکا لگایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے سربراہ نے طالبہ کو ریاست کے خلاف مسلحہ جدوجہد پر ابھارا تھا اور اس کا سدباب لازمی تھی، لیکن پہلے تو لال مسجد میں اسلحہ بھرا جاتا رہا اور پھر یہ سیکیورٹی کی سطح پر بھی بڑی ناکامی تھی۔ اس مدرسے میں اتنا اسلحہ جمع کر لیا گیا کہ کئی دن تک فوج کا آپریشن جاری رہا، تب جا کر لال مسجد کو کلیئر کیا جا سکا۔ اس آپریشن کے حوالے سے بھی چودھری شجاعت کے مطابق بات چیت کے ذریعے حل نکلا جا سکتا تھا، لیکن پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ فوج کو آپریشن کا حکم دے دیا گیا۔
ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن مشرف نے محض اس لیے کیا کہ امریکہ اور چین کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ ہے، اور لال مسجد میں اسلحے کو بلا روک ٹوک جمع ہونے دینے کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ مغرب کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ پاکستان میں جنرل مشرف نہ ہو تو یہاں دہشت گردی قبضہ کر لے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔